یہ انتہائی اہم مسائل ہیں اور عام طور پر پیش آنے والے مسائل ہیں، اور ان کا سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، اور بات سمجھ تب آئے گی کہ جب بات کو بہت زیادہ غور سے سنا جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بندہ ہوائی جہاز کے اندر ہو، سفر کر رہا ہو، تو اب وہ بندہ اپنا روزہ کس وقت افطار کرے گا؟ پاکستان کے اندر روزہ رکھا اور سعودیہ کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا جہاز کے اندر۔ اب چونکہ سعودیہ کی طرف جب سفر شروع کرے گا تو سورج اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اگر بندہ اسلام آباد سے سفر شروع کر رہا ہے، سعودیہ کی طرف آ رہا ہے، تو سورج اس کے سامنے سامنے ہی چلتا رہے گا، اسی کی طرف سامنے سورج غروب ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک اس بندے کو سورج نظر آ رہا ہے تب تک وہ بندہ روزہ افطار نہیں کرے گا، اگرچہ اس کے گھر والے، اگرچہ پاکستان والے اپنے وقت کے مطابق روزہ افطار کر لیں گے، لیکن وہ جو جہاز کے اندر بیٹھا ہوا شخص ہے وہ روزہ افطار نہیں کرے گا۔ روزہ رکھا تو پاکستان والے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن افطار کرے گا تب کہ جب اس کو اپنی آنکھوں سے سورج غروب ہوتا نظر آئے گا، تب وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، اگرچہ سفر کتنا ہی لمبا ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن سورج جب تک آپ کو نظر آ رہا ہے جہاز کے اندر، اس وقت تک آپ روزہ رکھیں گے، روزہ آپ افطار نہیں کر سکتے۔ سعودیہ سے کسی بندے نے سفر شروع کیا پاکستان کی طرف، اب چونکہ جب پاکستان وہ آئے گا، سعودیہ والے بعد میں افطار کریں گے، پاکستان والے پہلے افطار کر لیتے ہیں، تو اب یہ بندہ جیسے ہی پاکستان کے اندر داخل ہوگا، سورج یہاں پہ غروب ہو گیا، جہاں سے روزہ رکھ کے وہ چلا تھا سعودیہ کے اندر ابھی بھی سورج نظر آ رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کے اندر آ گیا، اب یہ بندہ روزہ افطار کر لے گا کیونکہ اب اس کو سورج نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تو سعودیہ میں رکھا تھا، سعودیہ میں تو ابھی تک سورج نظر آ رہا ہے، ان لوگوں نے تو ابھی تک افطار نہیں کیا، وہ 2 گھنٹے بعد میں ہم سے افطار کریں گے، لہٰذا میں 2 گھنٹے کے بعد افطار کروں گا۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ روزے کا تعلق ہے آپ کے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ۔ سورج غروب ہو گیا تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اگر سورج آپ کو نظر آ رہا ہے، کھلی آنکھوں سے سورج کو دیکھ رہے ہیں، تو تب آپ روزے کو افطار نہیں کر سکتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سفر کی وجہ سے بعض دفعہ روزے کم ہو جاتے ہیں، روزوں کا کم ہو جانا۔ پاکستان میں ایک بندے نے روزے رکھنے شروع کیے، اس نے پھر سفر کر دیا سعودیہ کا یا کسی اور ملک کا، اس نے سفر شروع کر دیا۔ سعودیہ عام طور پہ لوگ چلے جاتے ہیں عمرے کے لیے، چلے جاتے ہیں رمضان کے اندر، جو عام طور پہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اب روزہ رکھا اس نے شروع کیا پاکستان کے اندر، اور سعودیہ والے روزہ ہم سے ایک دن پہلا ان لوگوں نے روزہ رکھ لیا، ہم نے ایک دن بعد میں رکھا، سعودیہ والوں نے ہم سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا۔ اب اس بندے نے پاکستان سے سعودیہ کی طرف سفر شروع کیا۔ اب سعودیہ کے اندر جب پہنچا یہ بندہ، اب سعودیہ کے اندر اب یہ مہینہ تھا 29 کا، اب یہ بندہ وہاں پہ پہنچا، سعودیہ والوں کا روزہ ہوگا 29واں، اور اس بندے کا ہوگا روزہ کتنا ہوگا؟ 28واں ہوگا، کیونکہ پاکستان سے اس نے شروع کیا تھا۔ سعودیہ والوں نے ایک دن پہلے رکھنا شروع کیا، پاکستان والوں نے ایک دن بعد میں شروع کیا۔ مہینہ 29 کا ہے، سعودیہ میں پہنچا، سعودیہ والوں کے روزے کتنے ہوں گے؟ 29 ہو گئے۔ اب اس بندے کے روزے کتنے ہوں گے؟ 28 ہوں گے۔ 28 روزے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، روزے ہیں یا تو پھر 29 ہیں یا تو پھر 30 ہیں، 28 روزے تو ہوتے نہیں ہیں۔ اب وہ عید منائیں گے، اور یہ کیا کرے گا؟ اب روزہ رکھے گا یا عید منائے گا؟ حکم یہ ہے کہ یہ بندہ وہاں پر عید منائے گا ان لوگوں کے ساتھ، ایک روزہ اس کا رہ گیا ہے، یہ بعد میں اس روزے کی قضا کر لے گا۔ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ مہینہ ہوتا ہے 30 کا، مہینہ ہوتا ہے کتنے کا جی؟ 30 کا ہوتا ہے، ان لوگوں کے 30 پورے ہو گئے، یہ اس بندے کے اب روزے ہو گئے 29۔ اب بھی حکم اس کے لیے یہی ہے کہ یہ بندہ ان کے ساتھ عید منائے، چونکہ مہینہ 30 کا تھا، روزے اس دفعہ 30 کے تھے، تو ایک روزہ وہ بندہ بعد میں رکھ لے گا جو اس کے اوپر لازم تھا، چونکہ مہینہ 30 کا تھا۔ سفر کی وجہ سے اس کا روزہ کیا ہو گیا جی؟ کم ہو گیا۔ بعض دفعہ سفر کی وجہ سے روزہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دن آگے تھے ہم سے سعودیہ والے روزے میں، بندے نے سعودیہ سے سفر شروع کیا پاکستان کی طرف، اب ایک دن پہلے ان لوگوں نے روزہ رکھا۔ پاکستان کے اندر جب یہ بندہ پہنچا، آج کی ڈیٹ کے اندر یہ بندہ پاکستان پہنچتا ہے، اور وہاں سے اس نے 30 روزے پورے کر لیے، ہم سے وہ پہلے تھے، ایک روزہ ہم سے کیا تھے؟ وہ پہلے تھے، ان کے 30 پورے ہو گئے۔ وہ بندہ آج کا روزہ رکھ کے وہاں سے 30واں روزہ رکھ کے یہاں پاکستان کے اندر پہنچ گیا۔ آج ہمارا کون سا روزہ ہوگا؟ 29واں روزہ ہے، کل ہم نے 30واں روزہ رکھنا ہے۔ وہ تو 30واں روزہ وہاں سے سعودیہ سے رکھ کے یہاں پر پہنچا ہوا ہے، اگر وہ کل روزہ رکھے گا تو اس کا کتنا روزہ ہوگا؟ 31واں روزہ ہوگا۔ 31واں روزہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یا تو 29 ہیں یا تو پھر 30 ہوتے ہیں، 31واں روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ پاکستان کے اندر سارے کے سارے لوگ چونکہ روزہ رکھیں گے، اس بندے کے لیے اب اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ نہ رکھے، لیکن بہتر اس بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ روزہ رکھ لے۔ سارے پاکستانی روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ وہ جو 31واں روزہ رکھے گا وہ روزہ اس کا نفلی روزہ ہوگا۔ فرضی روزے 30 اس بندے کے پورے ہو چکے ہیں، اب پاکستان میں جو روزہ رکھے گا وہ 31واں ہوگا، اور 31واں روزہ اس کا کیا ہوگا جی؟ نفلی روزہ اس کا ہوگا۔ مرضی ہے، رکھتے تو رکھے، نہیں رکھتا تو نہ رکھے، رکھے گا تو 31واں روزہ رکھ لے گا، پھر اس سے اگلے دن جب پاکستان کے اندر عید ہوگی تو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وہ عید کر لے گا۔ بہت پیچیدہ مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے۔ بہرحال جس کو پھر بھی سمجھ نہیں آیا ہو بعد میں پوچھ لے، انشاءاللہ اس کی مزید اس کی وضاحت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔